اب تمہاری شادی ہونے والی ہیں، تو آنے والی کو دیکھو نا کتنی بڑی قربانی کر کے آ رہی ہے، گھر، ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں، ماحول، ہر چیز چھوڑ کے وہ آ رہی۔ تم آتے ہی اس کو کڑاہی میں ڈال دو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اور جتنی کوئی مشین قیمتی ہوتی ہے اس کی ڈائی اس سے بھی قیمتی ہوتی ہے۔ ڈائی سانچہ انگریزی میں ڈائی کہتے ہیں، اردو میں سانچہ۔ مرسڈیز کا جو سانچہ ہے جس میں مرسڈیز ڈھلتی ہے، وہ مرسڈیز سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ اس پہ کوئی ذرا بھی خراش آ جائے نا، اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، نیا لگاتے ہیں۔ یہ جو 2-3 سال ایک ہی ماڈل چلتا ہے کہ نیا ماڈل لانے کے لیے کروڑوں ڈالر پھر خرچ کرنے پڑتے ہیں کہ نئی ڈائی بنانی ہوتی ہے، نیا سانچہ بنانا ہوتا ہے، اس لیے 3 سال ایک ہی ماڈل چلتا ہے۔ تو دنیا کی سب سے قیمتی مشین انسان ہے جس کا سانچہ ماں ہے، جس کی ڈائی ماں ہے۔ مرسڈیز کے سانچے پر خراش پڑے تو بدل دیتے ہیں، اور ماں بن گئی ہے بچی اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، سسر اس کو ڈانٹ رہا ہے، ساس اس کو ڈانٹ رہی ہے، نندیں اس کو ڈانٹ رہی ہیں، دیور اس کو ڈانٹ رہے ہیں، خامد اس کو ڈانٹ رہا ہے، تو ڈائی اندر میں تو پرزے ہو گئی نا۔ آج کل بچے پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہیں کہ ماؤں پر وہ تشدد ہوتا ہے ماحول، کہیں اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت کم ہے کہ آنے والی بڑی زوردار ہوتی، سارے نے بلا لیں گی، لیکن یہ بہت کم ہے۔ زیادہ یہی ہے کہ آنے والی ایک عذاب میں پھنس جاتی۔ تو اس لیے میں نے کہا بیٹا ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ لڑکا بھی گھر چھوڑے، لڑکی بھی گھر چھوڑے، اور اپنا الگ گھر بسائیں تاکہ 2 کے مسائل ہوں۔ اب جو بیچاری جاتی ہے وہ سارے گھر کی خدمت اس کے ذمہ ہو جاتی، ماں کی بھی کرے، ساس کی بھی کرے، سسر کی بھی کرے، اور خامند کی بھی کرے، خامند کی بہنوں کی بھی کرے، گھر کے برتن بھی صاف کرے، جھاڑو بھی دے، سارے کام اس کے ذمہ ہوتے۔ یہ ماحول کیسے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ میری شادی ہوئی فیصل آباد، میرا گاؤں، اس وقت وہاں بجلی بھی نہیں تھی، تو میری بیوی شہر سے اور وحشت زدہ ہماری جانگلی زبان وہ سمجھتی نہیں تھی، چپ کر کے بیٹھی رہتی تھی، تو وہ پھر میرے پاس روتی، تسی بولی جاندے ہو، میں نے پتہ ہی نہیں لگتا تسی آگ کی رہے ہو، ایسی کیفیت۔ اور اللہ نے آنکھ کھولی تو نوکر، کھانے والے الگ، پکانے والے، کھلانے والے الگ، پکانے والے الگ، سودا لانے والے الگ، حکا بنانے والے الگ۔ حکے کا ایک مستقل نوکر ہوتا تھا جس کا کام تھا صبح حکا تیار کر کے رکھنا اور پھر عصر کے بعد دوبارہ حکا تازہ کر کے رکھنا۔ اس وقت حکے پر پوری مجلس لگا کرتی تھی۔ تو میں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا کہ میری ماں کو اچھا پکانا بھی نہیں آتا تھا اور روٹی گول نہیں بنا سکتی تھی چونکہ سارا کام تو نوکرانیاں کرتی تھیں، تو میری ماں کو کوکنگ نہیں آتی تھی اور نہ ہی کوئی روٹی پکانی آتی تھی۔ بطور عورت تھوڑا بہت وہ جانتی تھی، لیکن چونکہ کام کرنے والیاں ہوتی تھیں تو ان کو بھی ضرورت نہیں پڑی۔ اب اس ماحول میں جرگا، پوری مجلس شورا بیٹھی ہے، پوری فیملی کی عورتیں اکٹھی ہیں، اور گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری ٹھک تے پیڑے تے بیٹھی ہوندی، ٹھک تے منجی تے بیٹھی ہوندی۔ اور میں ہنس پڑا، میں نے کہا میری ماں کداں چولہے تے سڑی؟ میں نے کہا میں ہمیں تا اسے ماں چو جمیا، میری ماں نو تو ہن تائیں پکاونا نہیں آمدا، تو کداں چولہے تے سڑی ہے جو میری بیگم جیڑی ہو ٹھوکتے بیٹھی تے ماں چولہے تے سڑدی پئی۔ میری ماں صرف نگرانی کے لیے جاتی تھی، کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بس۔ یا جب کھانا تیار ہو جاتا تھا تو نوکروں کو تقسیم کرنا، ڈیرے والوں کو تقسیم کرنا، مہمانوں کو تقسیم کرنا، گھر میں اپنے ہمیں یعنی بچوں کو دینا۔ یہ ماحول ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ڈیمانڈ ہے کہ اے بھی جھاڑو پکڑ کے شروع ہو جائے۔ تو دیکھو بیٹا، ایک منفی مزاج ہوتا ہے، جو ممبر پہ بیٹھے تو منفی ہوگا، جو گھر میں جائے گا تو ہوگا، جس جگہ جائے گا وہ الٹا ہی ہوگا۔ تو میں تمہیں اس سے نکالنا چاہتا ہوں کسی طرح۔